اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء حضرت امام حسین جب اپنے نانا خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محزن مغموم رہنے لگے تو اللہ پاک نے آپ کو شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر سے نوازا۔ شہزادہ علی اکبر 11 شعبان المعظم 43 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام طبری اور امام ابن کثیر نے شہزادہ علی اکبر سن پیدائش 41 اور 35 ہجری بالترتیب لکھا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت ابی مروہ بن عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ آپ کے نانا حجاز میں ایک عظیم المرتبت شخصیت سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر نہ صرف ہم شکل مصطفیٰ تھے بلکہ آپ چال ڈھال، حسن اخلاق اور بول چال میں بھی آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ مدینہ کے باسی آپ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کرتے تھے۔ مدینہ میں جب بھی کسی کو حضور کی یاد ستاتی تو حضرت علی اکبر کا دیدار کرنے چلا آتا تھا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین کے اس قول سے حضرت علی اکبر کی عظمت و مقام کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، ہم جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف نگاہ کیا کرتے، کیونکہ میرا بیٹا رسول خدا کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا اجمی شخص حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو یاد کر کے رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہزادے علی اکبر کو آواز دی۔ جیسے ہی وہ اس بوڑھے شخص کے سامنے آئے تو بوڑھے شخص نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہو، اور تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ بہادری آپ کے پاک خون میں شامل تھی اور آپ کی پرورش حسین کرمین کے سائے شفقت میں ہوئی۔ حضرت ابو المطلب اور حضرت ابو طالب کی طرح شہزادہ حضرت علی اکبر کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی۔ عربی لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جس گھر میں روشنی جلتے ہوئے دیکھتے اس کے مہمان بن جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر کا یہ خاصہ تھا کہ آپ ہمیشہ ایک بلند مقام پر آگ روشن رکھتے، جس وجہ سے ہر وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتا۔ مدینہ کے غریب اور مساکینوں کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا لنگر خانہ بنا رکھا تھا۔ آپ کو بچپن سے ہی شہادت کا شوق تھا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب نواسہ رسول اپنا مبارک قافلہ لے کر کوفے کی جانب رواں دواں تھے تو راستے میں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ قافلہ اپنے مقتل گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قربان جاؤں میں شہزادے علی اکبر پر۔ جب انہوں نے یہ سنا تو پوچھنے لگے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام حسین فرمانے لگے، بے شک، کیوں نہیں بیٹا؟ شہزادہ علی اکبر نے پھر جو جواب دیا وہ تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے درج ہے۔ آپ فرمانے لگے، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہماری شہادت بھی یقینی ہے، مرنے سے کوئی خوف نہیں ہے، چونکہ حضرت علی اکبر کی آواز مبارک بھی اپنے جدا امجد نبی مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی۔ اس لیے نواسہ رسول حضرت امام حسین اکثر اپنے بیٹے علی اکبر کو ہی اذان دینے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح کربلا کے وحشت ناک صحرا میں 61 ہجری 10 محرم الحرام کی صبح کو بھی حضرت امام حسین اپنے شہزادے علی اکبر کو اذان دینے کا کہا۔ ایسی اذان جو کہ کبھی پہلے زمین و آسمان کے باسیوں نے نہ سنی ہوگی۔ ہوائیں معطر ہونے لگیں، پہاڑ ہلنے لگے، لیکن پھر بھی شکی و قلب
لشکر کو ندامت محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا کے طالب ان بدبختوں کے دل نہیں لرزتے۔ اذان ختم ہوتی ہے، نماز ادا کی جاتی ہے۔ بنی ہاشم کے شیروں میں سے سب سے پہلے حضرت علی اکبر ہی اجازت مانگتے ہیں۔ میں میدان میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ جیسے ہم شکل پیغمبر بارگاہ حسنی میں حاضر ہوتے ہیں، ابا جان آپ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین نے ان کی پریشانی پر الوداعی بوسہ صحبت کرتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور بیٹے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے۔ سراپائے پیکر عنائی، سراپائے پیکر حسن، سراپائے پیکر جمال مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے لڑنے لگے۔ جب حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جا رہے تھے تو فرما رہے تھے، میں علی حسین ابن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم ہی خدا کے نزدیک ہیں۔ امام ابو الفرج اصفہانی اس طرح روایت نقل کرتے ہیں کہ علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام علی مقام حضرت حسین فرماتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، ابھی جو جوان میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے۔ اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جام کوثر سے سراب کرنا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین مقتل کی طرف بڑھ رہے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپکتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھے میرا بیٹا کس طرح کے رائے حق میں استقامت کا کوہ گرا ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برق رعد بن کر یزیدی عساکر پر حملہ کر رہے تھے۔ صفے کی صفیں الٹ رہی تھیں۔ لشکر یزیدی جس طرف دوڑتا امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف داد شجاعت دے رہا ہے، اس طرف سمیتوں کا تعین ہوتا رہا۔ یزیدی سپاہی واصل جانوں جہنم ہوتے رہے، لیکن علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑوں کو ایری لگا کر واپس آئے۔ عرض کیا، ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی اپنی زبان خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، ابا جان مجھے تھام لیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے۔ قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھے۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کی برچھی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ جسم زخموں سے چورا ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا، ابا جان اگر یہ برچھی میرے سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی برچھی کو دیکھا
اور ایک دفعہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، جیسے جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام نے اپنے بیٹے شبیہ مصطفیٰ شہزادے علی اکبر کے سینے سے جب برچھی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرے عطر پر پڑا۔ ادھر شہزادے نے آخری آہ بھری اور روح قدس انصری سے پرواز کر گئی۔ روی لکھتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی، اور کوئی بھی بال سر مبارک پر اور داڑھی مبارک کا سفید نہ تھا۔ لیکن جب جوان بیٹے علی اکبر کا جسد مبارک بازو میں سمیٹا تو سر انوار اور ریشے مبارک کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جوان بیٹے کی شہادت نے باپ کو غم سے نڈھال کر دیا تھا۔ امام ابن عساکر نے سیدنا حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مارا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمر سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مارا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ لشکر یزیدی میں شامل کسی بھی شخص کو انسان کہا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں۔ کربلا میں لاکھوں سلام ہو جناب حضرت علی اکبر پر، کروڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے شمار محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔